حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں رہائش اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بی بی محترمہ حضرت ہاجرہ حامل ہوئی۔ جب حضرت سارہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں بشر کے تقاضے کے طور پر رزق پیدا ہو گیا۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ ان کے پاس سے چلی گئی۔ تورات کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہوئی اور کنویں کا نام زندہ نظر آنے والا کنواں رکھا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتوں کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی گئی روایت میں اس طرح بیان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہزارہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے زمزم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور نہ پانی کا نام و نشان تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ بچہ اور نہ کوئی منیس و گنوار۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے معلوم کیا کہ اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اللہ کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس وادی کی اور جہاں آج کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھے تاکہ یہ محترم پر ایک خدا کی عبادت کرنے والے سے خالی نہ رہے۔ پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق کا سامان مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہو۔ اب بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بی بی ہاجرہ کے پاس جو پانی اور کھجوریں کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گئے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور جب بچے کے لیے دودھ بھی نہ اترا تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بی بی ہاجرہ نے بچے کو ایک کھجور کی جھاڑ کے چھاؤں میں لٹا دیا، اور سامنے دو پہاڑیاں تھی جسے آج صفا اور مروا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھ گئی کہ دیکھے شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لے کہ جسم میں پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ بچے کی محبت میں وہ جلد سے جلد نیچے اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے 7 چکر لگائے، کبھی پہاڑی چڑھتی اور کبھی اولاد کی محبت میں نیچے اتر آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف میں حج یا عمرہ کے لیے آتی ہے ان کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگانا فرض کر دیا ہے، اور یہ بھی حج اور عمرہ کے ارکانوں میں شامل ہے۔ جب بی بی ہاجرہ ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتی اور اولاد کی محبت اور بے قراری میں نیچے اتر آتی،
ادھر بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بیوی ہاجرہ نے پانی دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس پانی کو جو بہہ رہا تھا روکنے کے لیے اس کو چاروں طرف ریت کی دیوار بنا دی اور کہتے جاتی تھی زمزم، یعنی کہ رک جا یا ٹھہر جا، اسی لیے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاجرہ بھی آپسی انس و محبت اور ساتھ کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اسی لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں سے اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ دوستو، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر قصہ آپ کو پسند آیا تو آپ ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہو۔ اس کا نیکسٹ پارٹ ہم بہت ہی جلد لے کر آ رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔